السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا بلاگ ہے وہ بیسیکلی یار مطلب ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ارشد شریف، کچھ باتیں میرے دماغ میں تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میں بناتا ہوں ویڈیو اس کے اوپر، میں بناتا ہوں میں کیا بناؤں۔ مطلب مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے صحافت کے حوالے سے، مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے چیزوں کے حوالے سے، تو میں اس کے اوپر کشمکش میں تھا۔ لیکن آج میں نے جو ہے نا مطلب مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحبہ کا میں نے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ دیکھا اور لٹرلی شیمفل، ہیو نو ورڈس۔ مطلب اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں یار، میں بحیثیت ذمہ دار پاکستانی، بحیثیت باشعور پاکستانی، میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس بات کے اوپر میں ضرور بولنا چاہوں گا، اپنی رائے سے کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرے دماغ میں کچھ باتیں تھیں، جس طرح انہوں نے کینیا کی پولیس نے جس طرح اس انسیڈنٹ کو شو کیا کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا۔ پہلے انہوں نے بولا کہ جی آپ نے جو ہے نا انہوں نے خلاف ورزی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے شک کی بنیاد پہ فائرنگ کر دی اور سملیرٹی پہ فائرنگ کر دی۔ تو مطلب بہت ساری چیزیں جیسے ہم سب ویڈیو میں سنتے رہے ہیں، ہم سب کو بھی اتنا شعور تو ہے کہ یار مطلب اگر سسپیکٹ ہوتا ہے نا تو سسپیکٹ کے ڈائریکٹ سر پہ گولی نہیں ماری جاتی، سسپیکٹ کے اوپر ڈائریکٹ آپ اسٹریٹ فائر نہیں شروع کر دیتے، آپ اس کے لیے وارننگ فائر کرتے ہیں۔ وارننگ فائر کیا ہوتی ہے؟ وارننگ فائر یا تو آپ ہوائی فائر کریں یا تو پھر آپ اس کے جو ہے نا ٹائروں وغیرہ پہ فائر ماریں۔ آپ کو سول ڈیفینس کے اندر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بھائی آپ تو انسان کو ڈائریکٹ نہیں مار سکتے، آپ کو انسان بھی اگر کوئی آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ اس کو پہلے وارننگ دیکھیے، آپ اس کے نچلے در پہ فائر ماریں گے، اس کے بعد پھر آپ اوپر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام غلط کیا کہ آپ نے اپنی نواز شریف صاحبہ نے اپنی والدہ کا، اپنی بیگم کا تابوت، کلثوم نواز کا تابوت وہاں سے روانہ کیا۔ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی اولادیں نہیں تھیں، آپ کے ساتھ آپ کے بچے نہیں تھے، بچوں کے بچے نہیں تھے، کون نہیں تھا آپ کے ساتھ وہاں؟ مطلب لانے والا کوئی نہیں تھا یار۔ یہ ارشد شریف کے ساتھ وہاں پہ کون تھا؟ اس کے اولادیں تھیں اس کے ساتھ، جو مطلب اولاد ساتھ رہتے ہوئے بھی نہ کر سکے تو وہ ذلت کا مقام ہوتا ہے جو برداشت کیا ہے ان لوگ، جو ہے نا وہ ذلت کا مقام تھا جو انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے فیس کیا۔ محسوس تو خیر انہوں نے کیا کیا ہوگا پتہ ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ بہتر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے سنی کہ ارشد شریف دبئی میں تھے کافی ٹائم سے، دبئی کے بعد پھر ان کے اوپر پریشر آیا کہ جی آئدر آپ اپنے ملک ہوم ٹاؤن واپس چلے جائیں اور آئدر یو شوڈ لیو یو اے۔ تو اب ایک بندہ جس کے اوپر آپ نے زمین تنگ کر دی ہے، مطلب لٹرلی آپ نے زمین تنگ کر دی ہے، اس کے پاس اور کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اس کو ہوم ٹاؤن آنا ضروری ہے۔ آن ارائیول ویزا چند جگہوں پہ تھا، وہ وہاں چلا گیا۔ اب وہ مالدیپ تو جا نہیں سکتے نا یار، مطلب وہ چلے گئے یو اے سے نکلے، وہ کینیا چلے گئے، کینیا میں کافی ٹائم سے رہے، کیا ان کی مصروفیات تھی، کیا معاملات تھے، ہی بیٹر نو اباؤٹ۔ جو میں اپنی سمجھ کے حساب سے آپ لوگوں سے بات کر سکوں میں اس حساب سے بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ آپ نے یو اے گورنمنٹ سے بولا کہ جی آپ ان کو باہر کریں، انہوں نے باہر کر دیا، بندہ کہیں اور چلا گیا، کینیا چلا گیا، وہاں جا کے اتنا ٹائم رہا۔ آپ نے اس کو باہر کیوں کرا؟ آپ نے اس پہ زمین تنگ کیوں کی؟ آپ نے اس کا اپنے ملک میں رہنا دشوار کیوں کرا؟ محض اس لیے کہ آپ نے جانے کے لیے اس کو مجبور کیا کہ وہ آپ لوگوں کے کچھ نہیں، بہت ساری چیزیں جو وہ جن کے اوپر وہ ورکنگ کر رہا تھا، جو وہ بولتے ہیں اس کو عیاں کرنے والا تھا سب کے سامنے، ایسی چیزیں تھیں وہ جن سے آپ سب لوگوں کے جو ہے نا بوریا بستر گول ہو جاتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے اندر وہ سب لوگ آتے ہیں جو اس ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ ہیں۔ بہت ساری چیزیں دماغ میں، لیکن بات یہ کہ میں مطلب بحیثیت ایک انسان میں ان چیزوں کو اتنی سمجھ رکھ رہا ہوں کہ یار مطلب یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔
تو آپ ہر کسی کو مار دیں گے؟ تو آپ کے کرتوتوں کے اوپر کام کرے گا آپ اس کو مار دیں گے، جو آپ کے خلاف کھڑا ہوگا آپ اس کو بند کر دیں گے، آپ اس کو ننگا کر دیں گے، آپ اس کو الٹا لٹکا دیں گے؟ یہ کیا ہے یار؟ اور تو اور یہ آپ ذرا ٹویٹ دیکھیں آپ مریم نواز صاحبہ کا. یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے. مطلب یار آپ کیا بول رہے ہیں یار؟ آپ مطلب آر یو ہیونگ اینی سینس؟ آپ ایک سیاسی جماعت کی پوزیشن ہولڈر ہیں، آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں ملک کے اندر، آپ کے بہت سارے فالوورز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے نظریاتی اور آپ کے جو ہے نا ذہنی کارکن ہیں، جو آپ کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. ان کے اوپر بھی اللہ اپنا رحم کرے، جیسے اللہ آپ پہ اپنا رحم کرے. آپ یہ بولتی ہیں کہ جی مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن یہ بات جو ہے نا بتانا ضروری ہے کہ یہ لیسن ہے. آپ کے ایک ہیں چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہنا تو نہیں چاہتا مگر یہ فتنہ خان اور اس کے یوتھیوں کے لیے خبر. مطلب یار آپ کی ناراضگی اپنی جگہ یار، ایسے بےغیرت لوگ ہیں، آپ کی ناراضگی اپنی جگہ، آپ کے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یار کسی کی میت کا تو اس طرح مذاق نہ اڑاؤ نا یار. آپ بولتے ہیں کہ جی جب کلثوم نواز صاحبہ کو وہاں سے بھیجا گیا، ان کا تابوت یہاں پہ پارسل کرایا گیا، تو آپ اس کے اوپر بول رہے ہیں کہ جی یہ شخص تھا جو سب کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا. یار بیماری کا مذاق اڑانے والی بات اپنی جگہ بھائی، آپ کو نظر آتا ہے کون بیمار ہے اور کون جو ہے نا جہازوں میں بیٹھ کے وہاں جا کے باہر برگر کھا رہا ہے اور باہر گھوم رہا ہے، کافیاں پی رہا ہے اور یہ عیاشیاں کر رہا ہے. کون کس کو کوٹ بلاتی ہے اور وہ فوراً ہاسپٹل چلا جاتا ہے. لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو سمجھ ہے اس چیز کی. ارشد شریف نے اگر یہ بات کہی کہ آپ نے اپنی والدہ کا تابوت، حسن نواز حسین نواز کے حساب سے بات کہی کہ آپ نے اپنی والدہ کا تابوت یہاں بھجوا دیا، یا اگر آپ نے جو ہے نا ان کے اوپر بات کہی ارشد شریف نے کہ آپ نے نواز شریف صاحب نے کلثوم نواز کا تابوت وہاں سے بھجوا دیا، پارسل کروا دیا، تو جھوٹ. اولادیں ہونے کے باوجود، پوتے پوتیاں ہونے کے باوجود وہاں سے ساتھ لانے والا کوئی نہیں تھا، ان کا جسے خاکی ساتھ لانے والا کوئی نہیں تھا، یہاں سے لینے جانے والا کوئی نہیں تھا. یہ اتنی کٹسی نہیں تھی ان کی اولادوں میں، اتنی جرت نہیں تھی ان کی اولادوں میں، اتنی ہمت نہیں تھی ان کی اولادوں میں کہ وہ اپنی ماں کا تابوت لے کر آتے یہاں پہ لا کے ان کو اپنی زمین کے اندر، اس ملک کی مٹی کے اندر ان کو دفناتے. اتنی ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبر پہ مٹی ڈال سکتے ان کی. اور آپ ارشد شریف کو بول رہے ہو کہ یہ جو ہے نا آج اس کا تابوت اس طرح آیا ہے. تو میرے بھائی اس کا تابوت، ارشد شریف کا تابوت اس وجہ سے اس طرح آیا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے اولادیں نہیں ہیں، وہاں پہ ان کا باپ بھائی نہیں ہے، وہاں پہ ان کی ماں یا ان کے گھر والے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو دوستوں کا حلقہ احباب، ان کے سلام دعا والے، ان کی سراؤنڈنگز کے لوگ جو ہیں نا وہ سب وہاں موجود ہیں، جو ان کے تابوت کو وہاں سے یہاں بھجوائیں گے. وہ ان کے بلڈ ریلیشن میں نہیں ہے. آپ کی تو بلڈ ریلیشن تھے نا یار، آپ کی تو اولادیں تھی نا یار، آپ کی تو ناتے نواسیاں تھی نا یار. ان کا کون ہے؟ ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے وہاں. چاہیے اس چیز کو بولتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے صرف ان کا تابوت پارسل کرا دیا. جس جگہ آپ کے پاس کوئی نہ ہونا، اکیلے ہو آپ، وہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح کرا.
ٹھیک ہے غلط تھا، لیکن کرتے کیا کرتے، کوئی اور تھا نہیں فیملی ممبر. جس طرح ارشد شریف کے ساتھ ہوا نا کہ ان کا فیملی ممبر کوئی نہیں تھا وہاں پہ، ان کا فیملی ممبر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تابوت کو اس طرح لایا گیا، اور آپ اس کے اوپر اس طرح اس پر مذاق اڑا رہے ہو. مطلب حد ہوتی ہے. اس بات کے اوپر صرف چھوٹی سی دو تین باتیں میرے دماغ میں ہیں، میری اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی عقل و فہم کے حساب سے. اس سے نا پرورش پتہ چلتی ہے. پرورش کیسے پتہ چلتی ہے؟ پرورش ایسے پتہ چلتی ہے، خاندان کا ایسے پتہ چلتا ہے اس سے کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اس شخص نے بڑے ٹریبیوٹ اس انداز میں اس شخص نے آپ کی والدہ کے لیے کہا کہ بھائی بہت ہمت والی خاتون تھی اور بہت اچھی تھی، وہ تھی اس طرح تھی، اس طرح انہوں نے جو ہے نا نواز شریف کے ساتھ رہی اور یہ سب ہوا. اور سارے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی. یہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کی فیملی تعلیمات ہیں ان کے خاندان کی، اور ان کی ماں کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے جو ان کو تربیت دی گئی ہے وہ تھی. اور ایک آپ ہیں، آپ بولتی ہیں کہ جی یہ لیسن ہے سب کے لیے. بالکل لیسن ہے، بالکل سبق ہے یہ سب کے لیے کہ ہم اگر آپ جیسے لوگوں کو اپنے حکمران بنائیں گے، کہ اگر ہم آپ جیسے لوگوں کو اپنے سر پہ مسلط کریں گے تو ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے. ہم اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کہیں گے جو آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے جو بھی غلط کیا ہے اس کے اوپر بات کہیں گے تو آپ اسی طرح کریں گے. یہ آپ نے لیسن دیا ہے سب کو کہ جی خاموش ہو جائیے، اپنے منہ کو بند کر لیجئے، آپ لوگ اپنی زبانوں پہ تالے لگا دیجئے، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس ملک سے چلے جائیں. یہ آپ نے یہ سبق دیا ہے. اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی فیملی تربیت کیا ہے، آپ کے گھر سے کیا تربیت ملی ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی کیا سیاسی پرورش کی ہے. یہ سمجھ آتی ہے اس بات سے ہر بندے کو، ہر انسان کو. جب وہ اس ملک کی محبت میں جس پلیٹ فارم پہ وہ کام کرتا ہے، وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ملک کی اپنے حد سے شو کر رہا تھا کہ یار میں اپنے وطن سے کتنا لویل ہوں، میں اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہر چیز کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی وہ کھڑا ہوا. اس نے بہت سارے انکشافات کیے، بہت ساری چیزوں پہ سے پردہ ہٹایا، بہت ساری چیزیں اس نے سامنے لائی اور اس کو یہ سزا دیا. بہت بہت کچھ ہے دماغ میں بولنے کے لیے، بہت کچھ ہے جس کو میں یہاں سے واپس اندر لے جا رہا ہوں. کچھ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کچھ مجھے ان کو بیان کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز اتنا جانتا ہوں کہ جتنا میں بذات حیثیت ایک انسان، ایک شعور رکھنے والا انسان، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، وہ مجھے نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. بات ابھی میرے دماغ میں آئی بات کرتے کرتے، اب جب الیکشن ہو نا تو آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے نا کارکردگیاں نہیں، تربیتیں بھی دماغ میں رکھنا. کارکردگیاں دماغ میں رکھ کے آپ ضرور ووٹ دیں، لیکن اس کے ساتھ تربیت بھی دماغ میں رکھیں کہ آپ کی تربیت یا آپ کے لیڈر کی تربیت کیا ہے. میری تربیت کیسی ہے، میں کس لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کی تربیت کیسی ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا. کیونکہ وہ اقتدار میں آ کے میری بات کو آگے پہنچائے گا، اس کو میں لے کر آیا ہوں. تو بھائی جب اس کی تربیت صحیح نہیں ہے اور میں ایک صحیح تربیت والا بندہ اس کو ووٹ دوں گا تو میں کیا کر رہا ہوں یہ. آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. دو مرتبہ اس لیے، ایک مرتبہ ارشد شریف کے لیے اور ایک مرتبہ
آپ لوگوں کی جیسی سوچ کے لوگوں پہ جو آج بھی اس جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، سو کالڈ مسلم لیگ نون کو، اور اس کے اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ بات کہی ہے مریم نواز نے، تو یہ ان کا دائرۂ اختیار میں یہ بات صحیح ہے، تو یہ دوسرا والا انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے لیے۔ اللہ حافظ۔